السلام علیکم کلاس ففتھ ہم اردو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اردو کی آپ اپنی کتاب نکال لیجئے، گلِ لالہ، پینسل اور کاپی بھی نکال لیں، کوئی رف کاپی نکال لیں، اس پہ آپ نے کوسچن آنسرز وغیرہ کوسچنز لکھنے ہوں گے، کچھ پھر اس کے جوابات دینے ہوں گے۔ نکال لی؟ چلیے بک کھولیے، صفحہ نمبر 1۔ کھول لیا؟ صفحہ نمبر 1 پر دیکھیے آپ لکھا ہوا ہے نئی جماعت اور ہم۔ تو یہ تھوڑا سا ایک کام ہے، آپ نے جو ہے وہ کر کے لے کر آنا ہوگا، اور میں سمجھاتی ہوں کس انداز سے کرنا ہے آپ نے۔ اب یہاں سے پڑھ رہی ہوں، دیکھیے۔ مبارک ہو، چوتھی جماعت میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اب آپ 5ویں جماعت میں آ چکے ہیں۔ اب کامیابی آپ لوگوں نے کس انداز سے حاصل کی ہے؟ بغیر پیپرز کے، بہرحال نئی جماعت میں تو آ گئے۔ اب اس جماعت میں آپ بہت کچھ نیا سیکھیں گے اور بہت کچھ نئے انداز میں سیکھیں گے، جس سے آپ کی اردو پڑھنے، لکھنے، سننے اور بولنے کی صلاحیت بہتر ہوگی۔ نئی کتاب شروع کرتے ہوئے اپنے ساتھی طلباء کے ساتھ گروپ بنائیے اور مل کر ان سوالات کے جوابات دیجیے۔ اب گروپ تو نہیں بنے گا کیونکہ اب آپ لوگ گھر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یاد آ رہے ہیں ہم آپ لوگوں کو، ہمیں تو بہت عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن بہرحال اب ہمیں اس طرح جو ہے وہ چلنا ہی پڑے گا کیونکہ حالات ایسے ہیں۔ اب اس میں جو کام آپ کو میں دے رہی ہوں وہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ پہلا سوال آپ کا یہاں پر ہے، آپ کو اپنی نئی جماعت کیسی لگی؟ اب کلاس تو اٹینڈ اس انداز سے نہیں کر رہے، لیکن نئی جماعت کیسی لگی؟ نیا کورس ہے، نئی ساری چیزیں ہیں، نئی پڑھائی شروع ہو رہی ہے، تو آپ کو اپنی نئی جماعت کیسی لگی؟ اس انداز سے اس کو جو ہے وہ آپ نے جواب لکھنا ہوگا۔ لیکن اگلا جو سوال ہے نا، اس کو آپ نے یہاں آنے کے بعد آپ کے کیا احساسات ہیں، یہ سوال نہیں کرنا، اس کی جگہ پر یہ سوال ڈالنا ہے۔ میں یہاں سے بورڈ سے آپ کو دکھا رہی ہوں، کرونا کے باعث اس طرح نئی جماعت میں آنے پر آپ کے کیا احساسات ہیں، یہ سوال جو ہے وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ آپ اپنے پاس لکھ لیجئے۔ صحیح لکھ لیا؟ اب اس کے بعد سوال نمبر 2، اس جماعت میں کن بری عادتوں، برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے؟ سوچ کر لکھیے۔ اچھا، یہ دونوں سوالات آپ نے جو ہے نا وہ اپنی کاپی پہ کرنے ہیں، کیونکہ یہ کوشچن پھر آپ وہاں پر لکھیں گے تو یہ جگہ نہیں ہے اور پھر یہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں آئے گا۔ تو یہ فرسٹ اور سیکنڈ کوشچن جو ہے، پہلا اور دوسرا، یہ آپ اپنی کاپی پہ کیجئے گا، اور اس کے بعد تیسرا اور چوتھا جو ہے وہ اپنی بک میں ہی کیجئے گا۔ اس میں جو ہے وہ صحیح غلط کے نشانات لگانے ہیں، اس طرح یہ باکسز جو بنے ہوئے ہیں اس میں کرنا ہے، تو وہ آپ اسی انداز سے اس میں ہی کر لیجئے گا۔ سوال ہے آپ کا، دیے گئے خانوں میں درست یا غلط کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، آپ اپنے اساتذہ کو خوش رکھنے کے لیے کیا کیا کریں گے؟ جماعت اور گھر کا کام وقت پر مکمل کرنا، احترام اور محبت سے پیش آنا، لاپرواہی دکھانا۔ اب اس میں جو آپ مطلب صحیح ہے اس کے آپ ٹک کے نشانات جو ہیں وہ درست کے نشانات اسی بک میں جو ہے وہ لگائیے گا۔ آپ اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں گے؟ سختی اور درستی سے پیش آنا، ان کا خیال رکھنا، مل جل کر کام کرنا۔ اس کو بھی آپ کر لیجئے گا، بہرحال آپ لوگ جو احساسات ہیں وہ تو ختم نہیں ہوئے نا، تو آپ جو آپ کے احساسات ہیں کہ ابھی کیا کرنا چاہیے اس کو آپ جو ہے وہ اسی میں صحیح غلط جو ہے وہ لگائیے گا۔ پھر چوتھا ہے، آپ اپنی تعلیمی قابلیت بڑھانے کے لیے کن شعبوں میں بہتری لائیں گے؟ جن شعبوں پر زیادہ توجہ دینی ہے انہیں ترتیب وار نمبر دیجیے۔ سب سے زیادہ توجہ دینے والے شعبے کے سامنے 1، اسی مناسبت سے 2، 3، 4 اور 5 دیجیے گا۔ یہ نیچے والا حصہ جو آ رہا ہے نا، یہ اس کے جوابات اس طرح نمبر 1، نمبر 2، 1، 2، 3 یا 1، 2، 3 کے جو ہے وہ آپ نے
ترتیب وار دینے ہوں گے۔ یہاں پر پہلا ہے غور سے سننے کی عادت۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ جو شعبہ ہے پہلے نمبر پہ رکھنا ہے تو اسے پہلے نمبر پہ رکھیے گا۔ اعتماد سے بولنے کی صلاحیت، آپ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ میرا دوسرے پہ ہونا چاہیے یا تیسرے پہ ہونا چاہیے تو تیسرا چوتھا جو آپ کو بہتر سمجھے۔ روانی سے درست پڑھائی، خوش خط لکھائی، کام وقت پر مکمل کرنے کی صلاحیت، گھر کا کام پابندی سے کرنا۔ اب یہ جتنے بھی انہوں نے دیے ہیں نا، اس میں آپ نے 1 2 3 نمبر لگانے ہوں گے کہ کون سا آپ پہلے بہتر کرنا چاہیں گے، کس چیز کو آپ بعد میں بہتر کرنا چاہیں گے، پھر کس چیز کو آپ تیسرے نمبر پر رکھیں گے۔ اس طرح اس کو نمبرنگ دے دی ہے آپ نے، یعنی آپ نے نمبر دینے ہیں ترتیب وار، جو آپ بہتر سمجھے کہ پہلے میں اس کو صحیح کروں گا پھر اس کے بعد میں اس کو صحیح کروں گا یا کروں گی۔ تو اس طرح 1 سے لے کر 6 تک ہیں یہ، تو آپ نے خود اپنے مناسبت سے کیا کرنے ہیں، نمبر دینے ہیں۔ تو یہ کام آپ نے جو ہے وہ کر کے لے کر آنا ہوگا۔ اور جو آپ کا پہلا اور دوسرا سوال ہے وہ آپ نے کاپی پہ کرنا ہے۔ کاپی پہ کام کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پہلی والی لائن جو ہوتی ہے اس پر آپ نے اب کلاس وقت تو نہیں لکھیں گے، وہاں پر اب آپ جو ہے وہ ہوم ورک لکھیں گے، پھر اس کے بعد اس طرف جو ہے وہ آپ ڈیٹ وغیرہ ڈالتے ہیں، تاریخ ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنا جو موضوع ہے، جو بات ہے، جو نئی جماعت اور ہم جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پر لکھنا ہوگا سیکنڈ لائن میں، دوسری لائن میں، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پہلے اور دوسرے کا جواب دینا ہوگا۔ باقی یہ والا کام اسی پہ کیجئے گا جو صحیح غلط کے نشانات کا ہے، اور کاپی اور پر جو کام آپ کر کے لے کر آئیں گے وہ کاپی پر چیک ہوگا، اور جو اس پر کر کے لے کر آئیں گے وہ اس پر چیک ہوگا۔ تو یہ یہاں تک کام کر لیں گے، پھر اس کے بعد اب ہم جو ہے وہ نئی نظم شروع کریں گے۔ کلاس 5 آج ہم اردو میں اپنی پہلی نظم جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، کیا ہے، خدا کی شکر گزاری۔ چلیں یہاں سے پڑھتے ہیں۔ عنایت کا اس کی بیاں کیا کریں، عنایت کا اس کی بیاں کیا کریں۔ عنایت خط کشیدہ کر لیں۔ عنایت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی، بیان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تفصیل بیان کرنا، یعنی بات واضح کر کے بتانا۔ اعانت کا اس کی بیاں کیا کریں، عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں، عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں۔ زمین اپنے بندوں کے رہنے کو دی، زمین اپنے بندوں کے رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی۔ بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا، پکانے کو دی آگ اس نے بنا، پکانے کو دی آگ اس نے بنا۔ اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا، اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا۔ کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے۔ زباں دی کہ بولا کریں سچ صدا، زباں دی کہ بولا کریں سچ صدا، نگاہ دی کہ دیکھیں بھلا اور برا، نگاہ دی کہ دیکھیں بھلا اور برا۔ دیے کان سننے کو باتیں ہمیں، دیے کان سننے کو باتیں ہمیں، سمجھ اس لیے دی کہ سوچیں انہیں، سمجھ اس لیے دی کہ سوچیں انہیں۔ دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے پاؤں سیر اور سفر کے لیے۔ ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو۔ جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی، تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی۔ اٹھاتے نہ تکلیف گر کام کی، اٹھاتے نہ تکلیف گر کام کی،
تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی۔ ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے۔ بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں۔ بہت زور کرتی ہیں جب گرمیاں تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں۔ سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی صدا ہے نہ سردی صدا۔ خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں۔ محمد حسین آزاد۔ اب ہم نے اس کو جو ہے وہ پڑھ لیا، دیکھا آپ نے کہ کس طرح پڑھتے ہیں۔ اب اس کے ہم تشریح کر لیتے ہیں، اور جو مشکل الفاظ ہے وہ ساتھ ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ ہم دیکھتے جائیں گے، میننگ بھی، معنی بھی اس کے دیکھیں گے اور اس کو تشریح بھی کر لیتے ہیں۔ عنایت کا اس کی بیان کیا کریں؟ عنایت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی، جو اس نے ہم پر رحم کیا ہے، مہربانی کی ہے، اس کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی مہربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں عنایت کا، محمد حسین آزاد کہہ رہے ہیں عنایت کا اس کی بیان کیا کریں؟ عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں، بالکل انوکھی اور عجب، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں اور اتنی انوکھی نعمتیں ہیں کہ اس کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں۔ اب دیکھیں نعمتیں کیا کیا عجب اس نے بخشی ہیں، وہ پھر ابھی آپ کو جو ہے وہ نظم میں اور بتائیں گے۔ زمیں دی اپنے بندوں کے رہنے کو دی۔ اب یہ زمین اگر اس طرح کی نہ ہوتی تو ہم کیسے رہتے اس پر؟ یعنی دیکھیں راستے بنے ہوئے ہیں، آنے جانے کے راستے ہیں، پھر گھر بنانے کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ اگر ہر اونچی نیچی خراب ایسی سی زمین ہوتی تو ہم گھر کیسے بناتے؟ اور ہر طرف جو ہے وہ پانی کے اگر راستے بنے ہوئے ہوتے تو ہم کیسے گھر بناتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت ہی زیادہ متوازن بنایا ہے کہ سمندر ایک سائڈ پہ ہے، پھر اس کے بعد زمین ادھر ہے جہاں ہم گھر بنا سکتے ہیں، پانی کا بندوبست کیا ہے، بہت بہترین زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تاکہ ہم وہاں پر کیا ہے آسانی سے رہ رہے۔ پوری دنیا کیسے آسانی سے رہ رہی ہے، اگر سب مکس اپ ہوتا تو کیسے رہتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے زمین اپنے بندوں کے رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی۔ اب اگر ہوا نہیں ہوتی، اس پہ فضا میں آکسیجن، اب سائنس بھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں آپ لوگ، اگر اس طرح نہیں ہوتا تو ہم کیسے سانس لیتے؟ سانس نہیں، مطلب اگر ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن نہیں ملتی تو ہم مر جاتے، ہم زندہ رہ بھی نہیں سکتے ہیں۔ پھر سانس لینے کے لیے جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن ہی اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ جاتی ہے، اور بھی بہت ساری ایسی گیسیں ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن وہ ہمیں اندر نہیں جاتی، وہی چیز جاتی ہے جو ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کیا ہے نعمت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری گیسز بنائی ہیں فضا میں، کوئی ایک گیس نہیں ہے، بہت ساری گیسز ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے سانس لینے کے لیے کون سی ہے؟ آکسیجن ہے، اور ہم آکسیجن کو اندر لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے۔ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نہ آئے تو پھر ہمارے لیے پرابلم ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی، بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا، یعنی ہم لوگوں کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ پانی بنایا۔ اگر ہمارا پانی اس طرح جیسے ہم شربت پیتے ہیں، مستقل میٹھا پانی اور شربت والا پانی ہوتا تو ہماری جو ہے وہ ہمیں اکتاہٹ ہونے لگتی، لیکن پانی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ اس کا مزہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، نہ وہ بالکل کڑوا ہے نہ وہ بالکل میٹھا ہے، اس طرح کا مزہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ہم پئیں لیکن پھر بھی ہمیں اس سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، پھر بھی ہمیں اس کو جو ہے وہ پی کے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ تو اس طرح پانی پیاس بجھانے کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، پکانے کو دی آگ اس نے بنا۔
اب جب ہمیں کھانا پکانے کی ضرورت پڑی تو کیا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ آگ، جس پہ ہم جو ہے وہ کسی بھی چیز کو کچی کیسے کھاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا کہ جو بھی یہ لوگ چیز کھائیں وہ گلا کر کھائیں، پکا کر کھائیں. تو اس کے لیے کیا بنا دی؟ آگ بنا دی. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا. اب یہ جو ہم آٹا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کھاتے ہیں، تو یہ کیسے فصل لگا رہے ہیں، اور فصل جو ہے وہ پلتی بڑھتی ہے، آگے بڑھتی ہے، پھر اس کے بعد اسے کاٹا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے ہم کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیں غذا فراہم ہوتی ہے. تو یہ کیا بہت بڑی نعمت ہے، اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا. اگر یہ اس طرح اللہ تعالیٰ رحمت نہ کرے، بارش نہ برسے اور فصلیں نہ لگیں، تو ہمارے لیے جینا اس زمین پر کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. بھوک سے بھی لوگ مر جاتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نعمتیں ہمیں دے رہے ہیں، جو بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں، اور مستقل فصلیں لگ رہی ہیں اور پھر ہم اس میں سے کھا رہے ہیں، اگر یہ زمین پر جو ہے وہ کوئی ایسی آفت آ جائے کہ فصل نہ لگ پائے، ٹڈی دل ابھی آج کل جیسے آیا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو فصلوں کو چٹ کر جاتا ہے، تو یہ اناج اگر ہمیں نہ ملے تو ہمارے لیے جینا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا. سب کے لیے فائدہ مند ہے، چھوٹے بھی کھا رہے ہیں اور بڑے بھی کھا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ایسی غذا ہے کہ جو سب کے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند ہے. کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے. اتنے خوبصورت اور اتنے خوشبو والے پھول اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ ہمیں اس کو سونگھ کر کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. اب گلاب کا پھول ہے، کتنے پیار، چنبیلی ہے، تو اور وہ لگتے بھی خوبصورت ہیں، اور فضا بھی جو ہے وہ اتنی معطر اور اتنی اچھی ہو جاتی ہے. جہاں گلاب کے پھول پڑے ہوئے ہوں، شادیوں وغیرہ میں دیکھتے ہیں آپ، تو کتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے، کتنا اچھا جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے. کہیں پھول ہے سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے. اتنے بہترین میوے اللہ تعالیٰ نے، اخروٹ ہے، بادام ہے، اتنی طاقت بھی فراہم کرتے ہیں، ذائقے بھی بڑے اچھے ہیں. تو کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے. سردی میں بہت فائدہ مند ہوتے ہیں میوے. یہ تمام چیزیں جو بادام ہے، اخروٹ ہیں، یہ ساری چیزیں سردی میں جب ہم انہیں کھاتے ہیں تو ہمیں گرماہٹ بھی ملتی ہے اور طاقت بھی ملتی ہے. زباں دی کہ بولا کریں سچ صدا. سب سے بڑی نعمت جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کیا دی ہے؟ بولنے کی صلاحیت. نہ یہ کسی جانور کے پاس ہے، نہ یہ کسی پرندے کے پاس ہے. مخلوق میں سے کسی کے پاس اتنی بڑی نعمت نہیں ہے جتنی بڑی نعمت انسانوں کے پاس ہے بولنے کی صلاحیت. اپنی بات دوسرے کو سمجھانا، اس کی بات سمجھنا اور اپنی بات کہنا. تو یہ کس لیے دی ہے؟ کہ ہمیشہ سچ بولیں، ہمیشہ اچھی بات بولیں. ہم سورہ رحمان پڑھتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بیان کی طاقت دی، یعنی بولنے کی طاقت دی. کس نے؟ الرحمن. اس رحمان نے ہمیں کیسی طاقت دی ہے؟ بولنے کی طاقت دی ہے. علمہ البیان یعنی بیان کرنا سکھایا ہے ہمیں. تو اس کو صحیح سمت میں استعمال کرنا چاہیے. ہمیشہ کیا بولنا چاہیے؟ سچ بولنا چاہیے. اس میں اتنی بڑی نعمت کو اگر ہم غلط چیزوں میں استعمال کریں گے تو یہ نعمت کا شکرانہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگی؟ یہ ناشکری کہلائے گی. کیونکہ آپ ابھی جو نظم آپ کی ہے اس کا نام کیا ہے؟ خدا کی شکر گزاری. تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، اگر ہم اس کو اسی انداز سے استعمال کریں جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گی؟ شکر گزاری کہلائے گی. تو اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے. تو اس میں سب سے بہترین بیان کرنے والی چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین بیان کرنے والی چیز قرآن مجید ہے، جو سب سے بڑا سچ ہے. خود بھی ہمیشہ سچ بولیں اور قرآن اللہ کی کتاب کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں. تو یہ سب سے بڑی نعمت کا شکرانہ ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں بتایا ہے علمہ البیان، ہم نے بیان کی طاقت دی. اور پھر اس کے بعد کیا دیا؟ یہ قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے، ہمیں سب سے بڑے سچ کو سمجھانے کے لیے اسے استعمال کرنا چاہیے، اور اپنی باتوں میں بھی سچ بات بولنی چاہیے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوگا؟ شکر گزاری ہوگی، شکرانہ ہوگا۔ زباں دی کہ بولا کریں سچ صدا، نگاہ دی کہ دیکھیں بھلا اور برا۔ نظر دی ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ ایک دیکھنے کی صلاحیت کیا ہے؟ ہم حیوانی آنکھ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک دیکھنے کی صلاحیت کیا ہے؟ اندر بھی ہماری روح کی بھی آنکھ ہوتی ہے جو صحیح اور غلط کو پہچانتی ہے۔ اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کرتے رہیں گے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ہم برا بھلا ہر الٹی سیدھی چیز بھی دیکھ رہے ہیں، بری چیز بھی دیکھ رہے ہیں، گانے فلمیں یہ وہ الٹے سیدھے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو یہ صلاحیت کہ اچھا اور برا کیا ہے، بھلا اور برا کیا ہے، یہ صلاحیت کیا ہے؟ نگاہ دیکھنے کی، یہ اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ پھر بری چیزیں لوگوں کو کیا لگنے لگتی ہیں؟ ان لوگوں کو اچھی لگنے لگتی ہیں، اور اچھی چیزیں بری لگنے لگتی ہیں۔ تو نگاہ کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دیکھنے کی جو صلاحیت دی ہے، تو وہ کس میں استعمال کرنی چاہیے؟ نگاہ دی کہ دیکھیں بھلا اور برا، دیکھیں کیا بھلائی ہے، کیا بھلا ہے اور کیا برا ہے، ہمیں کون سی برائیوں سے بچنا ہے اور کون سی بھلائیاں اختیار کرنی ہیں اور اس پر چلنا ہے۔ دیے کان سننے کو باتیں ہمیں، سمجھ اس لیے دی کہ سوچے انہیں۔ اب لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں سننے کے لیے، لیکن اب ہم جو بھی بات سن رہے ہیں، جو بھی بات کوئی کہہ رہا ہے، تو سوچیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر سوچنے کی صلاحیت اس میں شامل نہیں کریں گے تو کتا بلی بھی سن لیتے ہیں۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہوں تو کتا وغیرہ جانور سامنے آ جائے تو آپ ہارن دے دیتے تو ہٹ جاتا ہے نا۔ تو ایسا نہیں سننا چاہیے انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ایسا سننا چاہیے کہ پھر اس کو سوچیں اور اس کا نتیجہ نکالیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو دیے کان سننے کو باتیں ہمیں، سمجھ اس لیے دی کہ سوچیں انہیں۔ دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، اب ہر کام اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کے ہاتھ ضائع ہو جائیں ایکسیڈنٹ میں کسی میں، تو اس کے لیے تو جینا مشکل ہو جائے گا، نہ کھا سکے گا، نہ پہن سکے گا، نہ اپنا کوئی کام کر سکے گا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہاتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے پاؤں سیر و سفر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹانگیں دی، پاؤں دیے کہ سفر کریں، سیر بھی کریں، گھومیں پھریں بھی، اور جہاں جانا ہے آرام سے جائیں۔ تو بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں یہ، اور یہ نعمت ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی چھن جائے تو اس جیسی دوبارہ نہیں ملے گی۔ مصنوعی ہاتھ وہ کام نہیں کر سکتے جو ہمارے یہ والے ہاتھ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر دیں تب بھی ویسا ہاتھ کام نہیں کرے گا، ویسا ہاتھ نہیں مل سکتا۔ نگاہ جو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی جو دی ہیں وہ ویسی آنکھ ہمیں دوبارہ نہیں مل سکتی۔ جو پاؤں ٹانگیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں تو ویسی نہیں مل سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے ویسے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو دیے پاؤں سیر و سفر کے لیے، ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو۔ اب یہ رات اگر نہ ہوتی، دن ہی دن ہوتا، تو آرام کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، کیونکہ جب رات ہوتی ہے تو خود بخود رات کی تاریکی میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سکون رکھا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سسٹم بنایا ہے کہ جب میرے بندے تھک جائیں تو وہ اس وقت میں آرام کریں، اور اس کے بعد صبح ہو تو پھر فریش ہو کے کام کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا بہترین نظام ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے، یعنی رات میں جاگیں گے اور دن میں سوئیں گے، تو ہم اپنی صحت خراب کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی، کہ ہم اس نظام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ویسے رکھیں۔ تو یہ جو رات اللہ تعالیٰ نے بنائی یہ بہت بڑی نعمت ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آرام کے لیے بنائی ہے ہمارے۔ ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو۔ اور دن میں کام آرام سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ روشنی اتنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایسے بنایا کہ پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے وہ۔ یہ جو لائٹیں ہیں، یہ کوئی اتنی لائٹیں کسی جگہ، کوئی چھوٹی سی جگہ کو روشن کر سکتی ہیں، لیکن سورج پوری روشنی کر دیتا ہے اور ہم آرام سے کام کر سکتے ہیں۔
رات میں کام کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے. تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دن بنایا. ہمیں دن دیا محنت اور کام کو، جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، تو جینے کی بھی پھر کوئی صورت نہ تھی. اگر سارے دن ہم سارے وقت اللہ تعالیٰ میں کام 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 پر ہی لگا دیتے تو ہمارے لیے جینا کیا ہو جاتا؟ مشکل ہو جاتا، ہم جی نہیں سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین نظام بنایا ہے کہ رات بھی دی آرام کے لیے، پھر دن دیا کام کے لیے. تو جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ ہوتی، کوئی شکل، کوئی ہماری ایسا نہ بنتی، کوئی صورت، کوئی جو ہے وہ ہمیں نہ ملتا طریقہ کہ جس میں ہم کیا کرتے، ہم جی نہیں سکتے تھے. تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی، یعنی ہمارا جینا کیا ہو جاتا؟ مشکل ہو جاتا. اٹھاتے نہ تکلیف گر کام کی، اٹھاتے نہ تکلیف گر کام کی. اگر ہم کاموں کی تکلیف نہ اٹھائے نا تو آرام کا مزہ، انہوں نے کیا کہا، تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی، پھر ہمیں آرام کی لذت بھی محسوس نہیں ہوتی. جو لوگ کوئی کام نہیں کرتے، سارے وقت پڑے رہتے ہیں، تو ان کو وہ لذت آرام کی محسوس نہیں ہوتی. ایک شخص دن بھر پورا کام کرتا ہے، پھر جب جا کے وہ بستر پر لیٹتا ہے تو اس کی لذت ہی اور ہوتی ہے، اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس نظام کے تحت ہمیں بنایا، اگر ہم اسی نظام کے تحت چلیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ ہے آرام اور یہ ہے کام جس پہ ہم تھک رہے ہیں. تو تھکان اور آرام میں ہمیں فرق تب محسوس ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. تھکان کا جوڑا کیا ہے؟ آرام. تو اگر ہمیں تھکان نہیں ہوتی تو آرام بھی پتہ نہیں چلتا ہمیں کہ آرام چیز کیا ہوتا ہے. ہم اس کو بھی برا ہی کہتے ہیں، اور آرام کو بھی ہم جو ہے وہ اچھا نہ جانتے. لیکن جو لوگ آرام ہی کرتے رہتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، پھر جب وہ آرام کرتے ہیں تو اس کی لذت اور ہی ہوتی ہے. کاہل شخص جو ہے وہ ہر وقت ناشکری ہی میں رہتا ہے، تب بھی وہ پریشان ہی رہتا ہے. ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے. ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے اللہ تعالیٰ موسم دیتے ہیں. یعنی گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے تو ہم سردی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور جب سردیاں آتی ہیں تو ہم گرمیوں کو. تو نئے موسم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ ہم اسے محسوس کرتے ہیں. آپ جو ہے وہ ناردرن ایریاز میں جائیں، قاغان، ناران جائیں، وہاں جب سردی ہو رہی ہوتی ہے، پہاڑوں پہ برف ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. اور جب ہم یہاں دوسرا موسم ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہاں اتنی ٹھنڈ ہو جاتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نہیں گرمی ہونی چاہیے تو ذرا سکون ملے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کا اپنا ایک مزہ رکھا ہے. ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے. بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں. بہت زور کرتی ہیں جب گرمیاں تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں. جب بہت زیادہ گرمی ہونے لگتی تو ہم دعائیں کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش ہو جائے، بارش ہو جائے. برکھا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بارش برسنا. اور جب بارش ہوتی ہے تو اور ہی مزہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے اور پانی سے جو ہے وہ ہمیں سکون ملتا ہے. اور بظاہر اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ بارش ہوتی ہے تو کسی کے یہاں پکوڑے بن رہے ہیں، کسی کے یہاں سموسے کھائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ خوشی جب محسوس کرتے ہیں تو ظاہر اسی انداز سے جو ہے وہ اسے انجوائے بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی عجب چیزیں بنائی ہیں کہ وہ نعمتیں ہی بہترین ہیں. بہت زور کرتی ہیں جب گرمیاں تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں. سما ہے ہمارے لیے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ منظر. یہ منظر، نئے منظر جو ہے ہمیں نت نئے کا مطلب ہوتا ہے نئے منظر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی صدا ہے نہ سردی صدا. صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ. تو گرمی بھی ہمیشہ نہیں رہتی اور سردی بھی ہمیشہ نہیں رہتی. تو نت نئے انداز کے کیا ہیں؟
سما نظر آتے ہیں، یعنی نظارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. کہیں ٹھنڈک ہے، کہیں ہم گھومنے پھرنے جاتے ہیں، برف باری بھی دیکھتے ہیں، اور اپنی جگہ پر رہتے ہوئے ٹھنڈک جو محسوس کرتے ہیں وہ بھی اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. تو کیا ہے؟ سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی صدا ہے نہ سردی صدا. خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کو اسی انداز سے استعمال کریں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے، کیونکہ یہاں تھوڑا سا امتحان بھی ہمارا چل رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزوں کو ہم جو استعمال کر رہے ہیں تو شکر کے ساتھ استعمال کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری شکر گزاری کرو گے تو میری نعمتیں بہت ہے، اور ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بہت سخت ہے. تو جب ہم یہ نعمتیں اس انداز سے استعمال کریں گے جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس شکر گزاری کو اللہ تعالیٰ جب قبول کریں گے تو ہمیں اس سے بہترین عطا کریں گے. اور اس سے بہترین کہاں ملے گا؟ جنت میں. جنت میں اور مزید بہترین نعمتیں عطا کریں گے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر بتایا کہ وہ جنت کیسی ہے، اور حدیث کے حوالے سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل پر اس کا گمان ہوا. یعنی جنت اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ اللہ کے شکر گزار بندوں کے لیے. اب ہم ان کا تعارف پڑھتے ہیں جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے، ان کے بارے میں پڑھیں گے. کون ہے وہ؟ محمد حسین آزاد. تعارف: محمد حسین آزاد اردو کے عظیم ادیب اور شاعر تھے. شاعر تو پتہ ہے، ادیب کون ہوتے ہیں؟ جو نثر نگاری کرتے ہیں، یعنی جو شاعری سے ہٹ کر مٹیریل لکھا جاتا ہے وہ نثر کہلاتا ہے. یعنی جیسے آپ چیپٹرز پڑھتے ہیں یا کوئی کہانیاں پڑھتے ہیں تو یہ نثر کہلاتا ہے، اور جو ان کے لکھنے والے ہیں وہ ادیب کہلاتے ہیں. تو محمد حسین آزاد اردو کے عظیم یعنی بہت بڑے ادیب اور شاعر تھے. ان کا نام محمد حسین اور تخلص آزاد تھا. تخلص کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں نا وہ اپنا کوئی چھوٹا سا نام رکھ لیتے ہیں جسے پھر وہ شاعری میں اپنے استعمال کرتے ہیں. وہ انہوں نے جو اپنا نام رکھا چھوٹا سا نام، وہ آزاد رکھا. ان کا نام محمد حسین اور تخلص میں نے آپ کو بتایا نا، چھوٹا سا نام جو شاعر اپنا رکھتے ہیں اسے تخلص کہتے ہیں. تو محمد حسین نے اپنا جو چھوٹا نام رکھا وہ کیا رکھا؟ آزاد. وہ 1830 میں ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں پیدا ہوئے، مگر والد کے انتقال کے بعد لاہور آ گئے. یہاں وہ محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے انتہائی عمدہ درسی کتابیں لکھیں. یہ کتابیں مدرسوں اور اسکولوں میں ابتدائی جماعتوں کے طلباء کو پڑھائی جاتی تھی. آزاد گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر بھی رہے. عربی تو آپ کو پتہ ہے. فارسی کون سی زبان ہوتی ہے؟ فارسی ایران کا پرانا نام فارس تھا، اور وہاں پر جو زبان بولی جاتی ہے اور بولی جاتی تھی وہ فارسی کہلاتی ہے. تو محمد حسین آزاد عربی اور فارسی کے پروفیسر رہے لاہور میں. بے شمار علمی اور ادبی خدمات پر حکومت نے انہیں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا. یعنی انہوں نے اتنی ادبی خدمات ادا کی. ادبی کا مطلب ہوتا ہے وہ یعنی یہی جو نثر کے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں لکھی، اور اس کے علاوہ شاعری کی بہت ساری جو ہے وہ اپنے نظمیں اور یہ تمام چیزیں لکھی. تو اس پر انہیں حکومت نے شمس العلماء کا خطاب دیا. شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج، علماء عالم کی جمع ہے. تو شمس العلماء یعنی تمام عالموں سے بڑھ کر جو سورج کی مانند آپ سمجھے. جیسے سورج ہے نا، وہ تو ستارے ہیں، چاند ہیں، تو جیسے سورج چمک رہا ہے تو ستاروں اور چاند سے زیادہ ہے وہ. تو بہرحال ان کی علمی خدمت کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب حکومت نے انہیں دیا. اور 1910 میں وہ لاہور میں انتقال کر گئے.
تو یہ جو تھے خدا کی شکر گزاری، یہ انہوں نے نظم لکھی تھی، محمد حسین آزاد، ان کے بارے بھی ابھی ہم نے دیکھا۔ اب یہاں پر دیکھیے تشریح کرنا، یہاں پھر انہوں نے آپ کو جو ہے وہ اب تشریح کرنا بتایا ہے آپ کی بک میں کہ تشریح کیسے کرتے ہیں، کسی بھی شعر کی کو کس طرح تشریح کر کے بیان کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی اس وقت آپ کو سمجھایا تھا۔ تشریح کا مطلب ہے کسی شعر کو آسان الفاظ نثر میں لکھنا تاکہ اس کا مطلب واضح ہو جائے۔ شعر کی تشریح کرتے ہوئے مکمل حوالہ بھی دینا چاہیے کہ یہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کون ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شعر اور اس کی تشریح دیکھیے، یہ شعر انہوں نے دیا اور اس کے بعد اب وہ آپ کی بک میں بتا رہے ہیں آپ کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ کس طرح تشریح کرنی چاہیے۔ زمیں اپنے بندوں کے رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی۔ اب اس کو کس طرح تشریح کرتے ہیں کسی بھی شعر کی، دیکھیے یہاں پر تشریح۔ یہ شعر اردو کی 5ویں کتاب میں موجود حمد، خدا کی شکر گزاری سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں۔ اس شعر میں وہ اللہ کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے رہنے کے لیے زمین دی ہے اور سانس لینے کے لیے ہوا بھی دی ہے، یعنی دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے زندہ رہنے کا سامان بھی کر دیا۔ دیکھیں شروع میں انہوں نے کیا حوالہ دیا، یہ شعر اردو کی 5ویں کتاب میں موجود حمد، یہ جو آپ کی نظم ہم نے پڑھی ہے یہ کون سی نظم تھی، حمد، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، وہ نظم کیا کہلاتی ہے، حمد کہلاتی ہے۔ آپ چھوٹی کلاسز سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور اس وقت حمد کا نام انہوں نے کیا رکھا تھا، خدا کی شکر گزاری۔ تو یہ شعر اردو کی 5ویں کتاب میں موجود حمد خدا کی شکر گزاری سے لیا گیا ہے، پہلے یہ لکھا جاتا ہے، یہ حوالہ کہلاتا ہے۔ اس نظم کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں، یعنی یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ کس نے لکھی ہے وہ۔ اس شعر میں اب یہاں سے تشریح شروع ہو رہی ہے، یہ حوالہ کہلاتا ہے کہ کہاں سے آپ نے وہ شعر لیا گیا ہے، جو بھی شعر آپ تشریح کرنے جا رہے ہیں وہ شعر کس نظم کا ہے اور کس نے لکھی ہے وہ نظم اور کس کتاب کا ہے، یہ ساری چیز کیا کہلاتی ہے، حوالہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں سے تشریح شروع ہوئی ہے، یعنی آسان الفاظ میں اس نظم کو جو ہے وہ بیان کرنا شروع کیا گیا ہے۔ اس شعر میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے رہنے کے لیے زمین دی۔ اب دیکھیں یہ شاعری انداز میں نہیں ہے، بلکہ یہ آسان الفاظ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے جیسے ہم کوئی آنسر، جیسے ہم کوئی جواب کسی چیز کا لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نثر میں بیان کرنا۔ اس شعر میں وہ اللہ کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رہنے کے لیے زمین دی ہے اور سانس لینے کے لیے ہوا بھی بنائی ہے، یعنی دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے زندہ رہنے کا سامان بھی کر دیا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی شعر کی تشریح کرنے کا۔ آگے دیکھیے، اب آپ ان اشعار کی تشریح کیجئے۔ یہاں پر ایک شعر یہاں پر دیا ہوا ہے اور یہ آپ نے اب کرنی ہوگی۔ کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے، زباں دی کہ بولا کریں سچ صدا، نگاہ دی کہ دیکھیں بھلا اور برا۔ اب اس کو بھی اسی انداز سے آپ نے کیا کرنا ہے، کر کے لے کر آنا ہے۔ اس میں پہلے آپ اسی طریقے سے بتائیے گا کہ کہاں سے لیا گیا ہے اور کس نظم کا ہے، کون سی کتاب کا ہے آپ کی اور کس نے لکھی ہے، یہ حوالہ پہلے دیجیے گا۔ پھر اس کے بعد میں نے سمجھائی ہے نا آپ کو نظم، تو آسان الفاظ میں سے لکھیے گا اس طرح کر کے جیسے یہاں پر نثر میں بیان کیا گیا ہے، جیسے آپ کسی چیز کا جواب لکھتے ہیں تو آسان الفاظ میں اس کو کر کے لکھیے گا، تو یہ اس کی کیا ہو جائے گی، تشریح ہو جائے گی۔ اب صفحہ نمبر 4 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 4 پر دیکھیے، یہاں پر یہ والا اپنی استانی کی بلند خوانی غور سے سنیے اور معنی سمجھیے، یہ تو میں نے آپ کو کروا دیا۔ معنی کی سمجھ اور درست تلفظ کے ساتھ ہم کی بلند خوانی کیجیے، یہ آپ گھر پہ اس کو جو ہے وہ پڑھیے گا، یہ بلند خوانی کیجیے گا، یعنی اس کو پڑھیے گا۔ نئے الفاظ یہاں جو سارے ہیں، ہم نے جب اس کو تب میں آپ کو سمجھا رہی تھی تو ہم نے اس کے معنی بھی کر دیے تھے، ایک دفعہ میں یہاں سے پڑھ بھی دیتی ہوں۔ عنایت کا مطلب کیا ہوتا ہے، مہربانی۔
نگاہ نظر اور نگاہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے سلیش کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے۔ برکھا کا مطلب ہوتا ہے برسات یعنی بارش۔ بیان کا مطلب ہوتا ہے کسی موضوع کی تفصیل، کسی بات کو تفصیل سے بیان کرنا۔ سما کا مطلب کیا ہوتا ہے منظر۔ صدا کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمیشہ۔ اب موروثی سوالات میں درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ اب یہاں پر ہم کی شکر گزاری کے شاعر کون ہیں؟ اب یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب علامہ اقبال، حسرت موہانی، محمد حسین آزاد، صوفی تبسم۔ اب اس میں کون ہے اس پر ٹک کیجئے۔ اسی طریقے سے دوسرا والا جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ نعت، حمد، غزل، ملی نغمہ۔ جو آپ کو صحیح لگتا ہے اسے ٹک کیجئے۔ جب گرمیوں کا زور بڑھ جائے تو ٹھنڈا کیسے ہوتی ہے؟ برکھا سے، لو سے، بہار سے، خزاں سے۔ اس کو کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دن کس لیے دیا؟ آرام کے لیے، سونے کے لیے، کام کے لیے، کھیل کود کے لیے۔ یہ آپ آرام سے خود کر سکتے ہیں۔ ہم کے آخری 5 اشعار کاپی میں خوش خط لکھیے اور املے کی تیاری کیجئے۔ یہ آپ نے کاپی میں لکھ کے لے کر آنے آخری 5 اشعار۔ آخری 5 اشعار جو ہے اپنی کاپی میں لکھ کر لے کر آئیں گے۔ یہ ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے، یہ پورا ایک شعر ہے۔ تو اس طرح آخری 5 کرنے، نیچے سے آپ کاؤنٹ کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا آخری 5 کون سے بن رہے ہیں، تو آپ نے پورے وہ لکھ کے لے کر آنے ہوں گے۔ یعنی دونوں مصروں کو لیں گے تو پورا ایک جو ہے وہ شعر بنے گا۔ یہ والا مصرع بھی لینا ہے، یہ والا بھی لینا ہے، تو پھر آپ کا یہ پورا ایک شعر بنے گا۔ اس طرح یہ اور یہ ایک شعر بنے گا۔ اس طرح آپ نے 5 اشعار اپنی کاپی پہ کیا کرنے؟ لکھ کر لے کر آتے۔ اشعار شعر کی جمع ہے، شین، عین اور رے، شعر۔ یہ کیا ہے اپنی کاپی میں آپ نے لکھ کے لے کر آنے ہیں اور املے کی تیاری کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں پر سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ تو یہ ابھی چھوڑ دیجئے، سوال و جواب چھوڑیے، گنتی سیکھیے اور لکھیے۔ لکھ کے لے کر آنی ہے اسی انداز میں جس طرح یہاں پر انہوں نے لکھی ہے۔ تو نیچے جگہ بھی دی ہے، صاف ستھرا بالکل کام کر کے لے کر آئیے گا۔ اس کے بعد سرگرمی ہے، پسندیدہ اشعار لکھنے کے لیے بنائی جانے والی کاپی یا ڈائری کو بیاض کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو جو شعر پسند آئے آپ نے ایک کاپی بنا لی اور اس میں وہ شعر جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں، تو وہ پوری کاپی کیا کہلائے گی؟ بیاض کہلائے گی۔ وہ ڈائری یا کاپی بیاض کہلاتی ہے۔ اپنی بیاض بنائیے اور اس میں اپنے پسندیدہ اشعار یاد کر کے لکھیے۔ جو جہاں کہیں بھی آپ کو خوبصورت شعر لگے وہ اس میں لکھیے۔ یہ آپ جو ہے وہ کر لیجئے گا، 5-6 اشعار لکھ لیجئے گا، یا آپ کو جو بھی جب بھی کوئی اچھا شعر لگے تو یہ کر لیجئے گا۔ تو آپ نے یہ موروثی سوالات والا اور جو ہے وہ کاپی میں جو خوش خط لکھنا ہے 5 اشعار وہ والا کام اور گنتی والا کام کر کے لے کر آئیں گے چیک کروانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو تشریح کا میں نے کام دیا ہے وہ ایک رف پیج پہ صاف ستھرے رف پیج پہ کر کے لے کر آئیں گے۔ تو جس دن آپ یہ لا کر چیک کروائیں گے اور جمع کروائیں گے تو مس آپ کو سوال و جواب کا کام دے دیں گی، تو وہ پھر آپ جو ہے وہ بعد میں کر کے لے کر آئیں گے۔ یعنی یہ والا سارا کام چیک کروانے کے لیے جس دن لے کر آئیں گے اس دن پھر سوال و جواب کا کام مس سے لے کر چلے جائیے گا۔ پھر وہ چیک کرنے کے لیے بعد میں مس منگوائیں گے آپ کو، وہ کاپی میں کر کے لے کر آئیے گا۔ السلام علیکم۔